تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں. یہ نظر آئے تو محتاط ہو جائے کریں اور خود سے بھی محتاط ہو جائے. اگر اپنے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے. کمزور انسان کی پہلی نشانی معاف نہیں کرے گا. آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی ہوئی بری بات وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا. تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ اسی نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے. تو محتاط رہیں کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے. معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے. تو یہ ہے پہلی نشانی. دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. کبھی کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی کانفلکٹ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا. کسی بھی مسئلے کا جو وجہ ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالے گا، خود کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا، جتنا مرضی بھی آپ کر لیں. تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اور یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا. جو انسان غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے اور بولے کہ جی واقعی اس میں میری غلطی تھی، مجھ سے کوئی کمی رہ گئی، وہ انسان بہت آگے نکلتا ہے اور اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے. تو اگر آپ کو کسی میں یہ نظر آئے کہ ذرا آپ اس کو کوئی بات کریں اور وہ یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میری تو غلطی ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اگر تو آپ خود یہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں. یقین کریں کہ غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے. کمزور انسان کی تیسری نشانی، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی. اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا. تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے. اس کے پاس دنیا کا دولت سب اکٹھا ہو بھی جائے نا تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا. کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو. تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے نا وہ اصل میں بڑا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی عطائی سمجھے، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کرے. کمزور انسان کی چوتھی نشانی کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا. اگر آپ کوئی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں، مومن کا آئینہ ہے، تو اگر آپ کو اس کی اصلاح کے لیے بات کریں تو وہ فوراً اس کو پرسنل لے لے گا اور اس کو اتنا بڑا شوق لگے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا. تو اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے، ٹھیک کر لے. تو ایسا انسان کہ جس کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا، وہ بڑا کمزور انسان ہے. تو کوشش کریں کہ اس کمزوری کو دور کریں. دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے. تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے اور انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے. کمزور انسان کی 5ویں نشانی، بہت بولے گا، فضول بولے گا، جھوٹ بولے گا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا وہ سچ اور جھوٹ ملا کے بولتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے اس کی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا خاموشی ہے، خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے. تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو یہ جو خاموش رہنا، اٹینٹیو رہنا، علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے. تو جو انسان بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا. علم ہے ہی لا علم کا نام.
تو اگر ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا. تو بولنا اچھی بات ہے، لیکن بولنا جسم کا عمل ہے، نفس کا عمل ہے، خاموشی روح کا عمل ہے. تو یہ خاموشی بڑی ضروری ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے عمل بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے.